اپنے رزق میں ایک نوالا چھوٹا سا حصہ پوری حلال رزق میں شامل کر لیا، تیرا پورا رزق حرام ہے۔ اندازہ کیا؟ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ اس بندے کی جو یہ حرکت کرتا ہے، اپنے رزق میں حرام کو شامل کرتا ہے، ذرا بولا ذرا سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یعنی اتنی بڑی چیز کے اندر اتنی سی چیز شامل کر لو، وہ پورا کا پورا حرام ہو گیا۔ اللہ فرماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، اللہ اس کی نیکیوں کو قبول نہیں کرتا۔ اب دیکھیں، ایک صحابی نے دریافت کیا، اب سمجھ لیں مسئلے کو۔ ایک صحابی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غور سے سنیے گا، یہ پاکستان ہندوستان والے میرے اس ایگزامپل کو بھی سمجھیے گا، اور واقعی آپ سمجھیں گے تو آپ کو ذہن میں آئے گی بات کہ کس قدر معاملات ہوتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، صحابی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک کرتا پہنا، اگر کوئی بندہ ایک کرتا، قمیص کہتے ہیں نا، قمیص جبہ کرتا خریدا، لیکن اگر اس کے اندر چھوٹا سا حصہ، ایک ٹکڑا غیر مناسب، بغیر کسی اجازت کے، یا لین دین میں، آپ سمجھ رہے ہیں نا، لین دین میں کچھ فرق میں اس کو کوئی 10 روپے کم دیے، 50 روپے کم دیے، یہ سب کے سب اس مد میں آتے ہیں۔ مانگے اس نے 50، تو نے 40 دے کے دھوکے میں اور لے لیا، میں نے اس کو بیوقوف بنا دیا یار، بولا تو اس نے 50 تھا، 40 ابھی حرام ہو گیا ہے نا بھائی؟ سیدھی سے سیدھا سا کانسیپٹ ہے اس میں۔ کوئی آپ بولو گے نہیں یار کیسے حرام ہوا، یہ تو چالاک بندہ تھا، یہ تو دنیا کا چالاک آدمی ہے کہ اس نے اس کو سب پھیل دیا یا ایسا کر دیا جیسے آپ بولتے ہو جملے۔ ایسا نہیں ہے میرے دوستوں، دھوکا تو دھوکا ہے، اللہ جانتا ہے دھوکا ہے، سمجھ رہے؟ تو ایک حصہ اس کے اندر، اب ایک لٹ سے میں مثال دوں، جیب، ایک جیب کا ٹکڑا آپ کا غلط لگ گیا آپ کے قمیص کے اندر، اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں، وہ پورا کا پورا جوڑا تیرا حرام کا ہو گیا۔ تو نے حرام پہنا، اب تو نے حرام پہنا تو تیری نہ دعائیں قبول ہوں گی نہ تیری نیکیاں قبول ہوں گی۔ ایک مثال جو میں دے رہا تھا وہ سنو، ہم سے گزری تو تھوڑا بہت علم ہے، جاہل آدمی ہم تو ویسے تھوڑا سا بہت پڑھ لیتے ہیں تو علم ہو جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ میں اپنے ملک گیا تھا پاکستان، تو میں نے شلوار قمیض، آپ بھی سلاتے ہیں، منگواتے بھی لیتے بھی، شلوار قمیض دری سے سلوا لیا۔ اب ہمارا قد تھوڑا اس زمانے میں تھوڑا سا میں موٹا تھا، ذرا زیادہ ہیوی تھا تھوڑا سا، اب ہو گیا ہوں ایسا۔ تو وہ ایک گز ہوتا ہے کہ ہمیں یاد ہوتا ہے 6.5 گز میں بن جاتا ہے، 7 گز میں بن جاتا ہے، ہم نے وہی دے دیا۔ درزی نے بولا ہاں بھائی شاہ صاحب کا آیا، چلو یار ادب ہے بھائی، ابھی کیا کم پڑ گیا کرتا، سمجھ رہے ہیں؟ ہم 2 جیبیں بھی رکھتے ہیں تو ہمارے بھی تو ایک نخرے ہیں نا کہ 2 جیبیں ہیں، تو اب اس میں بھی کپڑا کم پڑ گیا۔ اب دیکھو، اب یہ اب درزی کرتے ہیں، غور سے سننا، بڑے کام کی بات کر رہا ہوں، اگر معلومات ہو تو تجربہ کر لینا۔ وہ درزی بیچارے کیا کرتے ہیں، محبت میں بولتے ہیں یار چلو یار جیب میں دوسرا کپڑا ڈال کے اس کا قمیص تو بن جائے گا، نظر تو نہیں آئے گا نا اندر کا۔ قمیص کے اندر جو ہے جیب ہے نا نیچے سائڈ پہ، اس کے اندر وہ ٹکڑا غلط ڈال دیتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں الگ سکڑا نیفے میں، کبھی کہیں وہ ایک الگ سا ٹکڑا ڈال دیتے ہیں، سے ملتا جلتا، تاکہ وہ اس کا شلوار قمیص بن جائے، خوش ہو جائے کہ درزی نے بنا دیا، بھلے کپڑا کم تھا۔ اندازہ کیجیے ایسا ہوا، ایسا ناجائز ہے، یہ پورا جوڑا تمہارا حرام کا ہو گیا۔ اب بولو کیسے؟ اس لیے کہ وہ درزی کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کس کا کپڑا ہے۔ درزی کاٹتا ہے سب کے، جس کے زیادہ آتا ہے وہ ٹکڑے جو ہوتے ہیں بچے پڑے ہوئے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون صدیق، کون محمد اقبال، محمد ریحان، کس کا کپڑا ہوگا، وہ تو وہاں سے ڈھونڈتا ہے، وہ ضائع نہیں ہے، وہ اسی کا کپڑا ہے جس کا شلوار قمیص کا کپڑا آیا تھا، اس نے وہ لیا اور اس میں ڈال دیا، اس کی اجازت تو نہیں لی نا جس کا کپڑا تھا، سمجھ رہے بات؟ اب وہ کپڑا پہن رہا بندہ شلوار قمیص ٹھاٹ سے، او ہو، تہجد بھی پڑھ رہا، نوافل بھی پڑھ رہا، عبادتیں بھی گر رہا، سارے معاملہ کر رہا ہے نا، کر رہا ہے نا معاملہ۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مثال دیتے ہوئے سنو، ایک بخاری بڑی صحیح کی حدیث، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ، اسی مد میں سنا رہا ہوں، ایک بندہ ریگستان سے سفر کر کے نیکی کرنے کی نیت کیا تھی؟ اب ہم تبلیغ میں جا رہے ہیں، ہم نے رات کو تہجد پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم کسی اجتماع میں جا رہے ہیں، کام کیا ہے ہمارا؟ بڑی نیکی۔ اب جتنا سفر کیا اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتا ہے نا، اور مسافر کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، نوٹ کیجئے گا بات، ٹھیک ہے؟ وہ مسافر تھا، کئی میلوں کا سفر کر کے گھوڑوں پہ، وہ آیا تو اس کی حالت ایسی تھی کہ چہرہ، کپڑے سب گرد آلود، مٹی سے بھرپور۔ وہ آیا، میرے سرکار فرمانے، وہ آ کے دعا مانگتا، یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، یا رب ارحمنی، میرے سفر کو قبول فرما، رب اغفرنی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں غیب سے ندا آئے گی، تیرا میں سفر کیسے قبول کروں، میں تیری یہ دعا قبول کیسے کروں؟ اس لیے کہ تو نے جو یہ جوڑا پہنا ہے اس کے اندر حرام مکس ہے۔
کسی مد میں. اب حرام کی تو میں نے تعریف کی نا, ضروری نہیں ہے کپڑا ہی لگا ہوا ہو. وہ بھائی کسی سے زبردستی لے لیا بھائی لوگ تو کسی نے نا ایک کی جگہ 2 لے لیا کھانا کھائیں کے لیے. چلیں ایک اور مثال دوں آپ کو مزے والی, آپ بھی سمجھیں گے. ایک بہت بڑے اولیاء اللہ تھے, تقویٰ میں اعلیٰ مقام. ایک مسجد میں بیٹھے تھے, ان کے بڑے مرشد آ گئے وہاں بیٹھے باتیں کر رہے. تو آپ نے اصلاح کے لیے مرشد نے کہا, اس کو جو بہت تقویٰ کے بہت بڑے علامہ اور عالم اور اولیاء, ان کو کہتے ہیں تیرے جسم سے مجھے حرام رزق کی بدبو آ رہی ہے. بولے یا مرشد خدا گواہ ہے, میری زندگی مجھے معلوم ہے میں کوئی کھانا کھاتا ہی نہیں, ویسے بھی کوئی ایسا کسی اور کا, اپنی وہ سادگی روٹی پانی جو مل جائے اپنے گھر میں بنا کے خود ہاتھوں سے کھاتا ہوں, اور میں نے کوئی کپڑے سے پہنتا نہیں ہوں. یار بولے مجھے نہیں معلوم. اللہ والے تھے نا, کشف نے بولا میں نے تجھے بتا دیا, غور کر. اب وہ غور کر رہے ہیں, سنو. بولے یا مرشد یا اللہ بالکل صحیح ہے. بولے کیا ہوا؟ بولے روزہ کھولنے کے لیے آج میں ایک دکان پر گیا, آپ اور میں گروسری اسٹور پر جو جاتے ہیں نا وہ سمجھیں, ہاں ان کے لیے بڑے شہنشاہ ہوتے ہیں وہ, گروسری اسٹور پہ جاتے ہیں. تو میں نے ایک بندے کو ٹوکا تو بہت برا مانا اس نے. وہ عائشہ مسجد کے سامنے گروسری اسٹور تھا, میں بھی وہاں دودھ لینے گیا تو وہ بندہ یہ حرکت کر رہا تھا. تو میں نے کہا یار بھائی اس سے پوچھا تو نے؟ ارے بابا یہ رکھا ہی اسی لیے یار, چکھنے کے لیے. ابھی چکھنے کے لیے کیسے رکھا یار؟ اس میں لکھا ہوا اوپر کہ پھر یہ چکھنا. اور تم نے انگور لیا منہ میں, بڑے مزے کا, دوسرا انگور لیا منہ میں, یہ حرام جا رہا ہے. سمجھنا بات کو, صرف علم کی بات کر رہا ہوں. کیا ایک ٹکڑے میں وہ بابا نے بزرگ نے پوچھا کہ سوچ. بولا ہاں. بولے میں نماز کے لیے نکلا, تو میں نے نماز کے جب نکلا تو میں نے کھجور لی, تو کھجور تولنے لگا تو ایک کھجور نیچے گر گئی, جو تل گئی وہ میں نے اٹھا کر اپنے بیگ میں ڈال لی, یعنی اسی میں جو تلی ہوئی تھی. میں سمجھا کہ شاید تل گئی ہوگی, گمان تھا اس کا. یہ بتاؤ ایسی معمولی سی چھوٹی سی بات ہے اور کہاں جا رہی ہے. اور وہ کیا بزرگ فرما رہے ہیں, تیرے پیٹ میں رزق حرام جا چکا ہے, اور اس نے توبہ کی. اللہ اکبر. میرے دوستوں دیکھ لیں آپ, اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے بدن میں ایک نوالا حرام کا چلا جائے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, اس کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی.